الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الرحمة والذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت سننے کو سیرت پہ ہمیں تقریر ملتی ہے، بہت سننے کو سیرت پہ ہمیں تقریر ملتی ہے، اطاعت کی مگر پیروں میں کم زنجیر ملتی ہے، نبی کے ذکر سے ہی قلب کو تطہیر ملتی ہے، نبی کے ذکر سے ہی قلب کو تطہیر ملتی ہے، نبی کی فکر سے ہی فہم و تدبیر ملتی ہے، فقط شوق زیارت سے ہی کب حاضری ممکن ہے، فقط شوق زیارت سے ہی کب حاضری ممکن ہے، یہ وہ دولت ہے جو من جانب تقدیر ملتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فإنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب احترام انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پہ موجود معزز و مکرم حضرات علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے دو ارشاد گرامی تلاوت کیے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں سچ کہنے کی توفیق
اس نفس نفسی کے دور میں آپ حضرات نے محنت سے، کاوشوں سے ایک عظیم الشان اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ مسجد کی تعمیر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائیں گے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ من بنا للہ مسجدا تو پوری مسجد کسی ایک بندے نہیں بنانی ہے تب جا کے اس جنت کے اندر محل بنے گا۔ اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اخلاص ہے۔ کسی نے مسجد کی تعمیر میں 10 روپے دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 50 دیے، کسی نے 100 دیا، کسی نے 1000، کسی نے لاکھ، ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے ہر شخص کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کر دو۔ اس لیے وہ تو اخلاص دیکھتا ہے، کسی نے 10 روپے اخلاص سے دیے تو اس 10 کے بدلے میں جنت میں عالیشان محل بن جائے گا۔ تو مسجد کی تعمیر میں آپ حضرات نے حصہ لیا، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ تمام حضرات کی اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور ایک بات اور بھی یہاں سے عرض کر کے پھر آگے موضوع کی طرف جاؤں گا۔ لیکن مسجد تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی شاندار بنا دی، لیکن مسجد کی خوبصورتی اس ڈیکوریشن کے ساتھ نہیں ہے۔ لائٹیں لگ گئی ہیں، شیشے لگ گئے ہیں، ٹائلیں لگ گئی ہیں، اچھی کاربن ڈال دی ہے، مسجد خوبصورت نہیں بنے گی۔ مسجد خوبصورت نمازیوں سے بنے گی۔ جس دن یہ مسجد جس طرح لائٹوں سے بھری ہوئی ہے، جس دن یہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، اس دن یہ مسجد آپ کے لیے دعا دے گی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی تھا برسوں میں نمازی کرنا سکتا۔ بڑی خوبصورت مسجد بنا دی، لیکن نماز کے لیے آنے والے 2-4 بندے ہوں تو کیا فائدہ اس مسجد کی تعمیر کرنا۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ اس دور میں نمازی پکے ہوتے تھے، مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں۔ آج مسجدیں تو پکی ہو گئی، عالیشان ہو گئی، لیکن نمازی کچے ہو گئے۔ اس دور میں تو کھلا منافق بھی جماعت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ آج کے دور میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے پہلی گزارش آپ سے یہ، جو حضرات یہاں تشریف فرمائیں، گھروں کے اندر تشریف فرمائیں، اس مسجد کو آباد کیجیے۔ یہ مسجد اتنی خوبصورت آپ نے بنائی ہے تو اسے آباد کر کے نمازی جب اس کے اندر پورے ہوں گے، یہ مسجد آباد ہوگی، 5 وقت کی نماز باجماعت یہاں پہ ادا کی جائے گی، پھر یہ مسجد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، مسجد کے اندر آنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آنا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں پر قومی تعصب لے کر نہیں آنا، یہاں ذاتی اختلافات کو لے کر نہیں آنا کہ مسجد کا امام کون ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، مسجد کی کمیٹی والے، انتظامیہ والے کون ہیں، ان کے ساتھ یہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، مسجد کو بنانے والے کون ہیں، میری ان کے ساتھ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ کسی سے نہ لگے، آپ نے کسی سے تھوڑی لگانی ہے، آپ نے تو اللہ سے لگانی ہے۔ مسجد کے اندر آگے نماز آپ نے مولوی صاحب کے لیے نہیں پڑھنی، کمیٹی والوں کے لیے نہیں پڑھنی، اور انتظامیہ والوں کے لیے نہیں پڑھنی، نماز تو آپ نے اپنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ تو مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے گا۔ جب مسجدیں ویران ہوں گی،
آپ کے ذاتی اختلافات کی وجہ سے، آپ کی اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جب مسجدیں ویران ہوگی تو اللہ آپ کی گھروں کو ویران کرے گا۔ تو موضوع جو مجھے دیا گیا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، فرمایا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے قبل تمام انبیاء کرام، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے حضرات انبیاء کو کیوں بھیجا؟ تو انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد سب سے پہلا ابن آدم کو انسان کامل بنانا تھا۔ سب سے پہلے انسان بننا ہے، پھر مسلمان بننا ہوگا۔ ہم تو انسانیت کے روپ میں دندے بنے پھرتے ہیں، پھر عشق رسالت کے دعوے بھی ہوتے ہیں، محبت رسول کے دعوے بھی ہوتے ہیں۔ حضور نے انسانیت کا درس دیا کن لوگوں کو؟ جو دو ٹانگوں والے تھے، دو ہاتھوں والے تھے، دو آنکھیں بھی تھیں، بولتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، لیکن درندوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، جھگڑے فساد ہوا کرتے تھے، لیکن حضور نے آ کے انسانیت کا درس دیا۔ پھر کیسا درس دیا انسانیت کا؟ کرتا خون کے پیاسے تھے، پھر اللہ کے محبوب کی محنت سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا، انسانیت کا مقام سمجھایا، معیار انسانیت سمجھایا، تو پھر وہی لوگ ایک دوسرے کی جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے درندگی، عورت کو جینے کا حق کوئی نہیں، غلاموں کو زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ حق دیا۔ وہ دیکھیے نا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے، چھوٹے سے بچے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی اٹھا کے لے گیا، بازار میں جا کے فروخت کر دیا۔ قسمت کھل گئی تھی حضرت زید کی، خریدنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئی۔ خریدنے کے بعد جب حضور علیہ السلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہیں، پھر حضور کو یہی زید تحفے میں خدمت کے لیے پیش کر دیتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید کو غلام کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے بیٹے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ پھر یہی حضرت زید، ان کے والد حضرت حارثہ فرماتے ہیں بہت عرصہ گزر گیا، زید بڑھتا چلا جا رہا ہے، جوان ہو رہا ہے۔ ادھر حارثہ کو پتہ چلتا ہے تیرا بیٹا قریشی خاندان کے اندر ہے، وہاں ایک گھر میں ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے بیٹے کے لیے ملاقات کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ بازار میں آتے ہی پہلی نظر پڑی تو اپنے بیٹے زید پر پڑ گئی۔ سب سے پہلے تو اپنے بیٹے کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، خوب روئے، فرمایا بیٹا جس دن سے تو گھر سے نکلا ہے اس دن سے خوشیاں ہمارے گھر کے اندر نہیں آئی۔ تیری ماں تو روزانہ ٹکٹکی باندھ کر دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے کب میرا بیٹا آئے گا۔ تیری بہنیں رو رو کے برا حال ہو چکا ہے، چل بیٹا گھر چلتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی محبتیں ملی تھیں، حضور کی شفقتیں ملی تھیں، فرمانے لگے بابا جان گھر جانے کی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے آئیے اپنے آقا سے ملاتا ہوں، جس نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے، آئیے میں اس سے ملاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئے اپنے بابا کو۔ پیارے آقا نے جب دیکھا کہ میرے زید کا باپ آیا، استقبال میں کھڑے ہو گئے، خوب استقبال فرمایا، بڑے اعزاز کے ساتھ بٹھایا۔ حضرت زید کے والد فرماتے ہیں اللہ کے نبی جتنی قیمت میں آپ نے میرے بیٹے کو خریدا ہے
اس سے دگنی قیمت لے لیجئے، میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حارثہ، میں نے زید کو غلام بنا کے نہیں رکھا، میں نے زید کو غلام بنا کے کوئی نہیں رکھا، میں زید کے پیسے کوئی نہیں لوں گا، میں زید کی رقم کوئی نہیں لوں گا، معاوضہ کوئی نہیں لوں گا، بلکہ تحفوں کے ساتھ رخصت کروں گا، تحائف کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رخصت کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ زید پر زبردستی کوئی نہ کی جائے، اگر زید خوشی سے جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ پھر باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، او بیٹا اب تو ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، اب تو تیرے آقا نے بھی اجازت دے دی ہے، چل نہ بیٹا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموش نگاہ اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالی، اور ڈالنے کے بعد بغیر سوچے فیصلہ کر دیا، بابا جان ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، جائیے میری ماں کو جا کے سلام کہیے، میری بہنوں کو جا کے سلام کہیے، لیکن بابا جان جو پیار جو محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے وہ فطری محبت نہیں دے سکتی، جو شفقتیں مجھے سیدہ عائشہ نے دی ہیں وہ میری ممتا بھی مجھے نہیں دے سکتی، اس لیے آپ چلے جائیے، میں محمد کا دامن چھوڑ کے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محبتیں دی ہیں غلاموں کو، تبھی تو وہ غلام اتنا دیوانہ تھا، اپنے باپ سے کہہ دیا آپ کا گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کی محبتیں باپ کی جدائی کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد عربی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام نے یہی انسانیت کا درس دیا ہے، عورت کو عورت کا حق دیا، غلاموں کو غلاموں کا حق دیا، والدین کو ان کا حق دیا، ہر چیز کو اس کا حق ملا تو حضور کی آمد سے ملا، اور حضور نے یہی انسانیت کا درس امت کو دیا ہے، حضور نے امت کو سب سے پہلے مقام انسانیت سمجھایا ہے، اور آج ہم اسی سے بے خبر ہیں، ہم مقام انسانیت سے ناواقف ہیں، ہم مقام انسانیت کو سمجھیں، ہم اپنے آپ کو انسان تو کہتے ہیں، میں مسلمان بننے کی بات ہے بعد میں، پہلے انسان بنانے کی بات ہے، اس وقت ہم کامل انسان بن جائیں گے اس کے بعد مسلمان بننا آسان ہے، اگر کامل انسان ہی نہیں بنے تو مسلمان خاک بن جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، غیر مسلم آج ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے کی گریبان پکڑتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، آج کا مسلمان اپنی مسلمان بہن کی عزت توڑنے کا پیاسا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتیں لائی گئیں، لوڈیاں لائی گئیں، خاتم طائی جو مشہور زمانہ سخی ہے اس کی بیٹی لائی جاتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی، خاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ننگے سر لائی گئی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر اتار کے دی، میرے صحابہ اس بیٹی کے سر کے اوپر ڈال دو، اللہ کے محبوب کافر کی بیٹی کافرہ آئی ہے، کافرہ کے سر پہ نبوت والی مبارک چادر کیسے ڈال دے؟ اللہ کے محبوب فرماتے میرے صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کیا ہے کافر کی ہو یا مسلمان کی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو حکمت دی ہے، اور بھائی بھائی کو آپس میں مسلمانوں کو ایسا جوڑا کہ ایک موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ یہ لوگ جو پہلے تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، ایک جنگ کے موقع پر زخمیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ایک صحابی کے پاس پانی کا پیالہ لے کے بھیجا گیا، جاؤ پانی کا پیالہ اس زخمی کو پلا کے آ جاؤ، وہ زخمی صحابی پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، پانی کا پیالہ لیتا ہے، منہ کے قریب کرتا ہے، قریب پڑوس میں آواز آتی ہے پانی چاہیے، یہ اللہ کے محبوب کا تیار کردہ، یہ تربیت یافتہ، یہ اپنے منہ سے پیالہ ہٹا کر ایک گھونٹ بھی نہیں کیا، اپنے ساتھی کے لیے بھیج دیا،
جاؤ اسے پلا کے آ جاؤ، وہ زیادہ ضرورت مند محسوس ہوتا ہے، وہ لینے والا پانی کا پیالہ لے کے دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، وہ بھی اسی طرح پانی کا پیالہ اپنے منہ کے قریب کرتا ہے، تیسرے کی آواز آ جاتی ہے پانی چاہیے، وہ بھی کہتا ہے میرا ساتھی میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند محسوس ہوتا ہے، جاؤ پانی کا پیالہ اس کے پاس لے کے چلے جاؤ۔ وہ پانی لانے والا پانی کا پیالہ لے کے تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، وہ اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، واپس دوسرے کے پاس پہنچا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، پہلے کے پاس پہنچا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، تینوں نے جان تو دے دی لیکن اپنے مسلمان بھائی سے پہلے پانی کا گھونٹ تک نہ پیا۔ یہ انسانیت کی جو حضور نے صحابہ کو سکھائی، آج ضرورت اسی انسانیت کی ہے، آج ہمارے اندر کی انسانیت بیدار ہو جائے۔ آج تو ہم ایک دوسرے کی عزت کے پیاسے ہیں، جانوں کے پیاسے ہیں، مالوں کے پیاسے ہیں، جو کچھ ہمارے ہاتھ آتا ہے ہم اس پہ جا کر آپ کو پیچھے